الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يحمي النميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وبوب البخاري عليه: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني، كلهم من رواية أبي يحيى القتاد عن مجاهد عنه. وقال الدارقطني: إسناده لا بأس به، والقتاد مختلف في توثيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. یہ کتاب طہارت کا چوتھا باب ہے۔ اس باب میں امام منذر رحمۃ اللہ علیہ کئی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک ترہیب ہے۔ عام طور پر اس کتاب کا نام ہی ہے الترغیب والترہیب۔ ترغیب کے مطلب کے معنی رغبت دلانا، وہ احادیث نقل کرنا جس میں کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، جس میں عمل کی دعوت دی گئی ہو، اس کو تو پہلے اس حدیث کو نقل کیا کہ طہارت وغیرہ نہیں کیا۔ اور ترہیب کس کو کہتے ہیں؟ ترہیب کہتے ہیں ان باتوں کو جس سے ڈرایا گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، عذاب قبر، عذاب نار کی، اللہ تعالیٰ کے غضب کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کی۔ جن اعمال میں ڈرایا گیا ان کو کہا جاتا ہے ترہیب۔ ترغیب رغبۃ و رہبہ، یہ قرآن کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو امام منذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی اس کے اندر یہ خاصیت رکھی الترغیب والترہیب۔ کبھی ایک ہی بات میں دونوں چیزیں دونوں قسم کی حدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔ ویسے عام طور پر الگ الگ ترغیب کا باب الگ ہوتا ہے اور ترغیب کا باب الگ ہوتا ہے۔ تو الترہیب من اصابۃ البول الثوب، ایک چیز، یعنی اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی کہ انسان کے کپڑے میں پیشاب لگ جائے اور اس کو صاف نہ کرے، ویسے ہی گندا بن جائے، تو اس کی وعید کیا ہے؟ نمبر 2،
وغیرہ، کپڑے کے علاوہ آپ کے بدن میں لگ جائے، آپ کے بستر پر لگ جائے، کپڑے کے علاوہ اور آپ کے کسی استعمال کی چیز پر پیشاب لگ جائے اور آپ اس کو ویسے چھوڑ دیں اور وہ بدبو آئے، پچھلے باب میں پڑھ چکی ہے، اللہ سے نے فرمایا کہ خبردار اگر کبھی کسی بیماری یا مرض کی بنا پر تم نے کسی برتن میں ضرورت پڑ گئی، اپنے کسی برتن کا کمرے میں پیشاب کر دیا تو اس کو باقی نہیں رکھنا، فوراً پھینک دینا۔ کیوں؟ فرشتے وہاں تکلیف محسوس کرتے ہیں جہاں یہ پیشاب کی بدبو آئے، بہت بڑی چیز ہے یہ، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ نمبر 3 وعدم الاستبراء، استبراء، آدمی استبراء نہ کرے۔ استبراء کس کو کہتے ہیں؟ انسان استنجا کرنے کے لیے بیٹھے اور جلدی سے اٹھ جائے، پورے قطرات ٹپک نہ پائے، جلد بازی سے کام کرے، اٹھ کر کے کھڑا ہو، اس کی کیا وعید ہے؟ تو یہ 3 چیزیں تقریباً ہیں جن کے متعلق امام منذری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے نقل کریں۔ کپڑے پر پیشاب لگ جائے، بدن پر لگ جائے، آپ کی استعمال والی چیزوں پر لگ جائے، یا کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، صفائی نہیں ہو پاتی، قطرات ٹپک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی میں نماز بھی پڑھتے ہیں یا ویسے بھی آپ آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی بے نمازی کو جمعے کے بعد عصر میں یا عصر کے بعد مغرب میں ان کو مسجد تک کرنے استنجا پاک، اس کا مطلب کہ مہا وقت ہے، کم وقت، ایک نماز چھوڑنے کے گنہگار، دوسرا پیشاب صاف نہ کرنے، ناپاک رہنے کا الگ سے سزا دے گا، ڈبل مجرم میں ڈبل گناہ۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ پاکی صفائی ستھرائی کا بے خیال بہت بڑا جرم ہے، نماز ترک کرنے کا عذاب اور ناپاک رہنے کا عذاب، یہ ساری چیزیں اس باب میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے بڑی ہی مشہور حدیث، بڑی مشہور حدیث عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث تقریباً پوری کتب ستہ کی حدیث ہے، بلکہ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو، سنن، جوامع، مسانید یا اور کوئی جس میں حدیث نہ پائی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، نبی علیہ السلام کا گزر، قبر ایک، قبریں دو قبروں کے قریب سے آپ کا گزر۔ کچھ اور آیتیں آئی ہیں جس میں جدیدین کا لفظ ہے، مر بقبرین جدیدین، 2 نئی قبروں سے۔ کیا مطلب؟ کوئی پرانی قبریں نہیں تھی بت پرستوں کی، یہ مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کی قبریں تھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، کبھی قبریں جدید تھیں، دونوں قبریں نئی تھیں، جدید تھیں، بسند صحیح الفاظ سے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان، اور اس سے پہلے شاید گزری ہو یا آئندہ بھی آئے۔ دوسری روایات میں نبی علیہ السلام خچر پر سوار تھے،
لوگ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کی سواری بدک اٹھی، اچھلنے لگی، کودنے لگی، بھاگنے لگی، قریب ہے کہ آپ کو گرا دے۔ بڑے مشکل سے کنٹرول میں آئی تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یعنی یہاں تک نوبت ہے، کھچر گدھا بھی برداشت نہیں کرتا، چھوڑ بھگا۔ آپ نے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی سواری اس طرح سے آپ بدک رہی ہے، لے کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں قبر ہما یعذبان، یہ دونوں قبر کے مردے جو ہیں دونوں کو اللہ کا عذاب، ان پر عذاب قبر مسلط۔ بعض روایتوں میں آیا یہ عذاب قبر جب ہوتا ہے تو مردے اس طرح سے چیختے چلاتے ہی روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ان کی چیخیں چلانے کی آواز نہ سنے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اپنے حکمت بالغہ کی بنا پر انسان اور جنات وہ ان کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں سننے دیتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تم بھی سن لو، لیکن سن لینے کے بعد کبھی اپنے مردوں کو قبر کے کھڈے میں لٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک حکمت کے لیے چھپا رکھا۔ پھر فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور یہ کوئی بہت بڑی چیز کے اندر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، بلا ہاں ان کے سمجھ کے حساب سے، ورنہ بلا انہو کبیر، بلا یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں بہت بڑے گناہ کی سزا ان کو سمجھ جائیں۔ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، قرآن پاک نے کہا بہت سارے لوگ کسی گناہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے آج سود کی مذمت کبھی خطبے میں مولوی صاحب یا کہیں درس میں بتا دیں کہ ان کی خیر نہیں ہے، یقین نہیں آتا، کتنے ہیلے بہانے، بلکہ ایک صاحب تو ایسے کر لے کہ ہمارے بزرگ تھے آج سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا انتقال کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک بر صغیر کے سب سے بڑے دینی ادارے کے ناظم آئے، نام میرا مناسب نہیں، آئے تو لوگوں نے ان سے، سارے بزنس کاروباری لوگ تھے، ان سے سوال کیا کہ سود کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ اب ان کے سامنے تو کوئی کچھ نہ کہا، فتویٰ لینے والے سمجھ گئے کہ بات ان کی قبول کر لیے ہوں گے، لیکن جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا سود لینے والے مولانا لوگوں کو کیا پتا سود کیا چیز ہے، ان کے گوبد بھرا گدھے کا دماغ ان کے سمجھ میں آئے گا، جو 8 سال پڑھا اس کے سمجھ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال، اسو کہ چوری اور سینہ زوری۔ ابھی ہمارے پاس اسلاف کا ایک قول بڑا اچھا لگا ہمیں، امام سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر انسان خواہشات کی بنا پر، نفسانی خواہشات کی بنا پر گناہ کرے، خواہش نے پریشان کیا، جذبات آئے، خواہش کے بنا پر کوئی گناہ کر لیا تو اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی گناہ کو حلال کر کے یا اسے معمولی سمجھ کے گناہ کو کرتا ہے تو اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔
اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ دلیل کیا دی؟ کہا دیکھیں آدم علیہ السلام کی خواہشات، ان کے نفس نے، ان کے خواہش نے درخت کا ممنوع درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، لیکن ان کو احساس ہوا جب اللہ رب العالمین نے پوچھا کیوں کھا لیا، تو ربنا ان کو احساس ہوا ہم نے غلطی کی، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا تھا، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کے برخلاف ابلیس کا وقت وہ خواہشات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس نے اپنے کبر اور غرور کی بنا پر جب پوچھا گیا یا ابلیس ما منعک، ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم کا سجدہ نہ کرے؟ کہتا انا خیر منہ ابا واستکبر، ابا انکار کیا، کبر اور غرور گھمنڈ سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے ڈانٹ پھٹکار کے باوجود بھی کم وقت توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا نہیں اللہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کہا انصاف نہیں کیا، آپ کا کام تھا آدم کو حکم دیتے اور فرشتوں کے میرا سجدہ کرے، انا خیر منہ دیتے، اس کے دل میں کبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اسی لیے اس کم وقت کو توبہ نصیب نہیں۔ کہ بڑی پیاری بات امام سفیان ابن عیینہ کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، باپ کاروبار کرتا تھا، ایک لوہے رکھا، دھندا بند ہو گیا، پریشان ہو گئے، کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، کہتے میں چھوٹا سا تھا، ان کو لیا، کہا چلو اب چل کر کے مکے میں زندگی گزار دی، توبہ کریں اللہ تعالیٰ، کہا بس وہیں مکے آئے اور پھر ساری زندگی گزر رہی، پھر اس لیے کہا جاتا ہے کوفی ثم المکی، یعنی پہلے کوفہ کے تھے بعد میں کہاں گئے؟ مکے میں۔ یہی وہ محدث اور عالم ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں اگر ابن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم جا چکا تھا، لولا ابن عیینہ لذهب العلم من الحجاز، مکے مدینے سے علم ختم ہو جاتا اگر بر وقت اللہ ان کو پیدا نہ کیا ہوتا، کن کو؟ امام ابن عیینہ۔ تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ توبہ اگر کوئی انسان نفسانی خواہشات غالب آیا، نفس امارہ غالب آیا، صبر نہ کر سکا، گناہ کر لیا، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ توبہ استغفار نصیب ہوتی جیسے آدم علیہ السلام۔ لیکن اگر کبر اور غرور گھمنڈ کی بنا پر وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اچھا سمجھتا اور گناہ کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبر اور غرور کی بنا پر کبھی اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر سود کو دیکھ لیں، بے حیائی بے پردگی کو دیکھ لیں، ایک عورت پردہ کرے، آپ اپنی درج فوائد نہیں بتا سکتے جتنا بے پردگی کی فضیلت اور فوائد شیطان کے چہرے اور اس کے انڈے بچے بتا کہ دوستو یہاں سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ ما یعذبان فی کبیر، انہوں نے اس کو معمولی سمجھا تھا، لیکن ان کے معمولی سمجھنے سے کوئی بڑا گناہ چھوٹا گناہ، اور اسی کو سورۃ نور کے اندر اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینا، ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، تم نے سو معمولی گناہ سمجھا، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک وہ گناہ چھوٹا نہیں بڑا گناہ۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھنے سے محفوظ رکھے ہمیں۔ ایاک یا عائشہ تو ایاک و محقرات ضرور، کیوں آگے فَإِنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، عائشہ خبردار،
اس کائنات کی سب سے بڑی خاتون عائشہ، نبی علیہ السلام ان کو خطاب کریں، یا عائشہ، تو عائشہ ذرا یاد رکھنا، ایاک و محقرات الذنوب، کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں۔ اے بھائی اللہ غفار و ستار ہے، بات چل جاتا ہے، کوئی سکتی اللہ کی، خبردار ایاک محقرات الذنوب، کیوں؟ فإن له من اللہ طالبا، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ جہاں بڑا گناہ لکھتا ہے، چھوٹا گناہ بھی تمہارا، اور اس کا احساس کب ہوگا؟ اس کا احساس کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ آج بہت سارے لوگوں نے جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد سورت کہف پڑھی ہوگی، وَقُضِيَ الْكِتَابُ، وَقُضِيَ الْكِتَابُ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ پتہ چلے گا قیامت کے دن جہاں نام اعمال، اللہ وضع الکتاب، نام اعمال لکھا، پڑھ اپنا نام اعمال، اس کی چیخ نکل جائے گی، ما لهذا الكتاب، ہائے ہم تو برباد ہو گئے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، کیسی کتاب ہے، لکھنے والا کتنا پڑھا تھا، کیسا تھا، بے رحم، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کس نے کوئی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے نا، یہاں تو نوٹ ہو رہا کرتے ہو، کوئی نہیں، اوپر والا معاف کرے گا، معلوم پڑتا اللہ نے ٹھارک لے دیا کہ جو چاہے کرتے رہو، اب تو بات معاف کر دے گا۔ ابو بکر، عمر، صحابہ کرام تو کہہ رہے کل کبیر و کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز ریکارڈ میں، لکھاوٹ میں آ چکی ہے، اور قیامت میں اللہ رکھ دے گا اور فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود پڑھ لو، نام اعمال پڑھتے ہی خود فیصلہ سب میں آ جائے تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے۔ تو دوستو، ہمیں یہ بدترین چیز ہے، کسی گناہ کو کیا کریں ہم حقیر سمجھیں اور کرتے نہیں، بلکہ باتفاق علماء گناہ تو گناہ ہی ہے، کسی گناہ کو معمولی گناہ سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اسی لیے کسی بڑے سلف کہتے تھے گناہ کو نہ دیکھو کس کی نافرمانی، اس کی دیکھو، اس کو دیکھو، گناہ تو چھوٹا ہے لیکن نافرمانی تم جس کی چھوٹے کی کر رہے ہو وہ بڑے کی کر رہے ہو، گناہ بڑے کی کر رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی تم کر رہے ہو، وہ تو چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کے نبی کیا فرمایا، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ قَالَ إِنَّهُ کبیر، انہوں نے سمجھا تھا کہ چھوٹا گناہ ہے، اپنے سے سمجھ رکھا تھا، اپنے سے فیصلہ نہ کرنے، فتویٰ نہ لے، کتاب و سنت نے کیا کہا ہے اس کو دیکھو۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فی کبیر، انہوں نے اس گناہ کو اپنے تئیں کیا سمجھ رکھا تھا، اتنے جن دو گناہوں کی بنا پر ان کو عذاب ہو رہا ہے، اتنی مشکل، کبھی صورت مشکل، اتنی مشکل چیز نہیں تھی کہ جس سے بچنا چاہتے تو بچ نہ سکتے۔ بات اہل علم میں شرح کی آئی بات سمجھ، یعنی جن دو گناہوں کی بنا پر ان کو عذاب ہو رہا ہے، کوئی ایسی بھاری چیزیں نہیں تھی کہ اگر یہ بچنا چاہتے تو اللہ ان کو یہ بچ نہیں سکے، ان کے طاقت سے باہر نہیں تھی۔ پھر آگے بڑھیں، آپ نے وضاحت کی، فرمایا اما احدہما،
پھر ان دونوں میں سے ایک، دونوں قبر والے تھے نا، ان دونوں میں سے ایک، اما احدہما، بس ان میں سے ایک جو تھا وہ کیا کرتا تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، چگل خوری کرتا پھر. بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل تو نہیں کی بات کریں، نہیں شکوہ شکایت کریں، خاموش بیٹھے. امسک علیک لسانک، آخر سنن ترمذی کی حدیث جس میں اللہ نے 12 چیزیں بیان کی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں آ رہا تھا، سامنے سے نبی علیہ السلام نظر آ گئے، بڑا خوش ہوا کہ آج اللہ کو اچھا موقع ہے تنہائی میں سلام کروں گا، ابتدا کروں گا. اور آگے تو اللہ سے سلام کرنے میں پہل کر دیا. ذرا سا میرا دل دکھا، ایک چانس ملا تھا سلام کرنے میں پہل کرنے کا، اللہ سے وہ چانس بھی لے گئے، باقی لے گئے. کیوں؟ اللہ سے نے خود فرمایا تم میں سب سے اچھا اللہ کو وہ لگتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. من بدا بالسلام، ہے نا؟ کہتے ہیں اللہ سے میرا 10 مبارک پر ہاتھ پکڑے، اپنے ہاتھ 10 مبارک سے کنارے کھڑے ہو گئے تاکہ چلنے پھرنے والوں کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. پھر آپ پوچھا، موقع ملا تو میں نے کہا 12 چیزیں ان میں سے 3 چیزیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المسلم، ہمارے مسلمان بھائیوں کو نجات کس میں مل سکتی ہے؟ عذاب قبر سے، عذاب نار سے، دنیا کی پریشانیوں سے، جھگڑے سے، لڑائی سے، ہمیں اور ہمارے ہر کلمہ کو بھائی کو نجات کس میں مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک، امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک. 3 چیزیں جو مسلمان کر لیا تم یا تمہارے بھائی وہ نجات پا لیا. نمبر 1 امسک علیک لسانک، اپنی زبان بند کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. بات کرو تو اچھی کرو، جیسے کہ صحیحین کی روایت من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بات کرے تو ہلکی کرے، بات کرے تو صحیح بات کرے، خیر کی باتیں کرے. اگر خیر کی باتیں نہیں کر سکتا تو خاموش ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نمبر 1 امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. نمبر 2 ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. ساری چغل خوری کون ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ جب بیوی بچے بوڑھے ماں باپ اپنا گھر اپنی رائے چھوڑ کر کے کہیں باہر جا کے بیٹھ گئے، وہ بھی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ جاؤ تو پھر اور کیا پوچھنا. بس اب بیٹھ گئے، اب نہ بوڑھے ماں باپ کی فکر، نہ بھی بچوں کے حقوق کی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، نہ وقت ضائع کرنے کے حساب کتاب کی فکر. بس اب جب تک دکان چائے والا ہوٹل نہ بند کر دے تب تک وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار. ساری غیبتیں چغلی جن سے کوئی آپ کو سروکاری نہیں ہوگی. کسی ملک کا اگر الیکشن چل رہا ہے وہ اب ذرا دیکھیں، ایسے تبصرے کریں کہ بعد میں پتا اس ملک کا صدر یہ بننے کے لائق. اتنے لمبے تبصرے کریں، آپ کو کیا لینا دینا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، بات کرو تو اچھی بات کرو، ورنہ تم کیا کرو، خاموش ہو. تو انسان وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. تھوڑا سا وقت نکالو. واللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، جب نبی علیہ السلام بستر پر آتے رات کو لیتے
بعض روایتوں میں آیا لیتے ہیں اچانک رونا شروع کر دیا، آنسو بہ رہے ہیں، اپنی دست مبارک پر رخسار مبارک رکھے ہوئے سنت کے مطابق آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بستر گیلا ہو رہا، بستر طے ہو رہا۔ جب سسکیوں کی آواز آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ پوچھی کہ کیا ہوا، کیوں؟ کہتی ہیں بس ایک ہی چیز سنا، اللہ کنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ سونے کی دعائیں، بستر بنانے کی دعائیں پڑھ کر کے فارغ ہیں، بس قبر اور حشر کی فکر ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ جس دن اپنے بندوں کو تو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے اپنے بندے محمد کو بچا لینا۔ کیا خیال ہے؟ یہ وہ سات رو رہی جس کے بارے میں اللہ فَلْيَغْفِرَنَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آج ہم اور آپ کب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں؟ کب آئے گا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر۔ اسی لیے اللہ کی میری طرف ارشاد فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب، حساب و کتاب، عذاب قبر، عذاب حشر کو تصور کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کیا، حساب کتاب کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اگر آنسو نہ ٹپکے لیکن اگر ففاضت عینا، آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے گرچہ نہ ٹپکے، جب بھی اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ اور دوستو رونے کا ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، ایک ہی ٹائم ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر ہیں، خطبہ دے دے فرمایا یا ایھا الناس ابکوا، یا ایھا الناس ابکوا، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار في النار يبكون فتسيل الدماء فتسيل الدموع فتنقطع الدموع فتسيل الدماء إلى آخر خطبہ دے۔ اے لوگوں خبردار، یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں بھی موقع ہے رونے کا، رو لو اچھی طرح سے۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم فتباکو، اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ، کوشش کرو رونے کی۔ فتباکو، بتکلف تم رو، اگر بتکلف رو گے تو شاید اس برکت سے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں رونا بھی تم کو نصیب کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے میں کیوں اتنی تاکید کر رہا ہوں؟ یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار في النار يبكون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں روتا قیامت کے دن آخرت میں جہنم میں روئے گا، اور جہنم میں روئے گا فتسیل الدماء، دموع، آنکھ سے آنسو بہیں گے، فتنقطع الدموع، روتے روتے جسم کا سارا پانی ختم۔ جب پانی ختم ہوا فتسیل الدماء، تو خون کے آنسو ہوئے گا۔ جب آنسو بھی خون کے آنسو بند ہو گئے تو پیپ کے آنسو ہوئے گا، روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، بہتے بہتے چہرے پر نشانات۔ اور آپ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب خون پیپ زمین پر بہے گا تو ایک نالی میں پڑھ کر ایک حوض میں جا کے اکٹھا ہوگا، اور اتنا خون اور پیپ اور آنسو کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، اتنے اکٹھے ہو جائیں گے خون پیپ آنسو۔ اور فلو ان سفنا اجرت فیھا بجرا، اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چل جائے۔ اور لوگوں اس رونے سے بچنا ہے، کبھی دنیا میں رو لو، یا ایھا الناس ابکوا،
فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاغُوا۔ تو میرے بھائیو اس حدیث میں 12 چیزیں بیان کی، 3 چیزیں یہ تھی۔ بات نکلی تھی کہاں؟ وَلْيَسْعَكَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کنٹرول کر لو زبان پر، اور وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ یہی سب زبان پر کنٹرول نہ ہوا اور ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوست احباب کے ساتھ آوارگی کریں، باہر گھومے ٹہلیں، یا کسی جگہ بیٹھ کر کے پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں پر گھر کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو نہیں سمجھتا کوئی دین کی باتیں کوئی سوائے کی چگلی شکوہ شکایت اور کوئی چیز نہیں ہوتا، ان سے بچنا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو گھر میں آئیں، بتائیں چلیں۔ تو پہلا انسان کیا تھا؟ فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا۔ پھر صحیح ہے کہ حدیث یاد رکھیں، اللہ سے فرمایا جنت میں سارے کلمہ پڑھنے والے جائیں گے نا، لیکن لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، چغل خوری کرنے والا اور قیمت کرنے والا یہ دونوں جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، قطات قیمت کرنے والا، اور نمام کہتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اور لڑا کر کے خاندان میں، دوست احباب میں آپس میں جھگڑے لڑائی کر لگا دینا، لڑانا، یہی اسی چغل خوری کو آگ کہا جاتا ہے، آگ بھڑکانا۔ کیا آج حسد کہاں تک؟ اگر کسی گھر میں باپ بیٹے ساس بہو بڑی الفت محبت اتفاق و اتحاد ہے، سارے بچے سارے ماں باپ سب ایک ساتھ ہیں، اور کسی پڑوسی کے گھر میں کسی رشتے دار کے گھر میں اگر وہ ماحول نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سوچتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو اب شکوہ شکایت، یہ وہ، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اسی کو کہا جاتا ہے حمالۃ الحطب، آگ میں لکڑی۔ اسی کو سب سے بدترین انسان، یا رسول اللہ ای الناس شر، سب سے بڑا خبیث انسان کون ہوتا ہے؟ آپ فرمایا مشعل المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، سب سے بدترین اور بدخصلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے المشاؤون بالنمیمہ، جو چغل خوری کرتے ہیں اور آپس میں الفت محبت سے رہنے والوں کے درمیان اپنی چغل خوری کے ذریعے پھوٹ ڈالتے ہیں اور بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس بابا کا کیا ہوگا جو تعویذیں لکھ کے دیتا ہے میاں بیوی میں لڑائی؟ وہ دین کا نکیرا کہاں جائے گا؟ وہ ظالم کہاں جائے گا؟ کہتے بابا کا تعبیر بڑا بابا نہیں، مہا شیطان ابلیس کا ایجنٹ۔ اللہ رسول فرمائے آپس میں پھوٹ ڈالنے والا محبت انبیاء وہ سب سے بڑا پسندیدہ ناپسندیدہ انسان ہے۔ اور آج بابا کے اچھا کمال ہے، ان کے گھر میں الفت محبت ہے تو محبت پیدا کرنے کی بھی تعبیر وہی دے گا، ظالم دین کا لٹیرا، شیطان کا ایجنٹ، ابلیس کا بچہ۔ اور آپ چاہے کہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو تو پھوٹ ڈالنے کی تعبیر بھی وہی دے گا۔ یہ ہے سب دین کے ڈاکو، دین کے لٹیرے۔ وہ بابا نہیں، مہا شیطان ہے، ابلیس کی نسل ہے، ابلیس کی اولاد، ابلیس کا کام کرتا ہے۔ المفرق الباغون للعنت، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرا پہلا گناہ کیا تھا؟ چغل خوری۔ نمبر 2 وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اپنے آپ کو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ آگے
جہنم سے پہلے عذاب ہی اس کی جہنم بنی ہوئی ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا عذاب ہوگا۔ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب سے بچنا، خود چھینٹوں سے نہ بچے، اور نماز نہیں پڑھنی تو پاک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چاہیے؟ اپنے ہی پیشاب سے ناپاک ہو رہا ہے تو اس سے اور شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو، پیشاب کے قطرات سے، چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین ایسے عذاب میں، قبر میں ایسے عذاب کو مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ اتنا چیخو چلا رہا ہے کہ میری سواری بھی بدک رہی ہے۔ یہ تو روایت ہے، اور بخاری اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بحائط من حیطان مکہ بالمدینہ، نبی علیہ السلام ایک حیطان سے گزرے۔ کہاں سے؟ حائط۔ حائط کس کو کہتے ہیں؟ حائط اور ایک کیا ہے؟ حدیقہ، فرق ہے۔ اگر کھجور کا درخت ہو اور چاروں طرف سے اس کو دیوار سے گھیر دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیطان۔ اگر کھلا ہے تو نہیں، اگر کھجور کے باغ کو چاروں طرف سے احاطہ کر کے گھیر دیا تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں حائط یا حیطان۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، فسمع صوت انسان، دو آدمیوں کے چیخنے کی آواز آئی، یعذبان فی قبورہما، قبر کے اندر دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا، انہما لیعذبان، لوگوں کے قبر کے دونے اس قبر، ان دونوں قبر کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی ایسی بھاری مشکل چیز عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا چاہتے تو بچنا ناممکن ہوتا، نہیں، بچنے کی طاقت تھی، بچنا نہایت آسان تھا، لیکن لاپرواہی کیے بچنے نہیں تھے۔ ثم قال، پھر اب بنا، کیوں نہیں، وہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں تھے، بہت بڑے گناہ تھے۔ اور دوسرا معنی کیا بتایا کہ وہ خیال رکھتے رہے کہ پیشاب اپنا ہی تو ہے، کہ دوسرے کا پیشاب لگا رہے ہیں، پیشاب اتنا ناپاک ہوگا تو پیٹ ہی میں کیوں رہتا، دنیا بھر کی اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بڑے گناہ کو خود اپنے سے ہلکا سمجھا، جسے میں نے کہا ہوتا سکونا ہے۔ چلو، آپ نے فرمایا ایک تو وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائی، یہ دونوں اس کو اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی اگلے ہفتے اس بات کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور ان دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب ان دونوں کا آگے کیا ہوا، ان قبر کے آگے کیا ہوا، پھر یہاں یاد رکھیے تاکہ اگلے درس میں سمجھ آئے۔ وہ کوئی کافر نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، کون تھے وہ؟ مسلم تھے، لیکن ہم سے تو اچھے ہیں۔ لازمی چیز اللہ رسول کے زمانے میں نماز چھوڑے کوئی تصور تو نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اتنا عذاب کیوں ہو رہا سن لیے۔ اب ان کے ساتھ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔